دوستوں، جیسے آپ جانتے ہیں میں زیادہ تر سٹوریز اپنی ڈائری سے ہی سناتا ہوں۔ میری اس ڈائری میں میرے بچپن سے لے کر آج تک کے جتنے حقیقی واقعات میں نے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے سنے ہیں وہ قلم بند کر لیے ہیں۔ لیکن اب مجھے کافی ای میلز آنے لگی ہیں، اس لیے آج میں ایک بہت اسٹرینج ای میل ڈسکس کروں گا جس کو پڑھنے کے بعد مجھے خود بھی کئی دن تک نیند نہیں آئی تھی۔ دوستوں، افتخار بھائی کے رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعے کو آخر تک سنیے گا۔ چینل سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ شیئر کر دیجئے۔ افتخار انور بروما سویڈن سے لکھتے ہیں، میں جس گھر میں رہ رہا ہوں یہاں رہتے ہوئے ہمیں تقریباً 8 سال ہو چکے ہیں، لیکن یہ واقعات اچانک ہی شروع ہو گئے۔ نہ صرف میرے ساتھ بلکہ میری فیملی کے ساتھ بھی ایسے عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہوئے کہ ہمارے گھر میں ڈر کی فضا بن گئی۔ جیسے میں نے کئی واقعات سنے ہیں بالکل اسی طرح ہمارے گھر میں بھی سب سے پہلے چیزیں ادھر سے ادھر غائب ہونا شروع ہوئی تھیں۔ کوئی چیز بالکل کئی دنوں کے لیے گم ہو جاتی، کبھی کوئی چیز کسی جگہ سے ہٹ کر کسی اور جگہ رکھی ملنے لگی۔ ہمارا گھر ڈپلیکس سٹائل میں بنا ہوا ہے۔ گراؤنڈ فلور پر لیونگ روم ہے، کچن ہے، گارڈن ایریا ہے اور سارے بیڈ رومز فرسٹ فلور پر ہیں۔ رات میں گھر میں کبھی کوریڈور میں ہلکے ہلکے قدموں کی بھاگنے کی آواز آنے لگتی، کبھی ایسی آواز آتی جیسے گراؤنڈ فلور پر لیونگ روم میں فرنیچر سرکایا جا رہا ہے۔ یا کچن میں برتنوں کی آواز آنے لگتی۔ رات کے وقت یہاں بالکل سناٹا ہو جاتا ہے تو تھوڑی سی آواز بھی ہو تو بہت گونجتی ہے۔ ہم گھر کے سارے لوگ کافی ریلیجیس ہیں تو عبادت کرنا اور صفائی کا خیال رکھنا تو ہمارا معمول ہی ہے، لیکن جب سے یہ اسٹرینج واقعات ہونا شروع ہوئے تھے گھر میں سب نے نوٹس بھی کر لیا تھا تو ڈر سے اور زیادہ پابند ہو گئے تھے۔ سونے سے پہلے لازمی دم کر لیا کرتے تھے۔ ایک بات اور میں بتانا چاہوں کہ یہ کورونا کے وقت کی بات ہے۔ میں ایک سافٹ ویئر ڈیولپر ہوں اور میں اس وقت گھر سے ہی اپنا کام کر رہا تھا۔ ایک صبح جب میں اپنے آفس ڈیسک پر گیا تو کام کرتے کرتے مجھے ایسا لگا جیسے ٹیبل پر کچھ لکھا ہوا ہے مارکر سے۔ میں نے نوٹ کیا سویڈش لینگویج میں کچھ لکھا ہوا تھا جس کا مطلب تھا کوئی نقصان نہیں۔ مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے گھر میں سب سے پوچھا لیکن گھر میں سے کسی نے بھی وہ نہیں لکھا تھا اور ہینڈ رائٹنگ بھی بہت ٹوٹی پھوٹی تھی، جیسے کسی بچے نے اس کو لکھا ہو۔ ایک دن کام کا لوڈ زیادہ تھا، اس لیے میں رات کافی دیر تک کام کرتا رہا اور ڈر اتنا لگتا رہا کہ میں نے ونڈوز پر کرٹن کر کے رومز کی ساری لائٹس آن کر لیں، لیکن تب بھی مجھے سارا وقت اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا رہا، جیسے کوئی مستقل مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے آس پاس کئی لوگ موجود ہیں۔ دعائیں پڑھتے پڑھتے جلدی جلدی کام مکمل کیا اور لائٹس بند کرنے کی بھی ہمت نہیں تھی تو ایسے ہی لائٹس کھلی چھوڑ کر اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا اور صبح روشنی ہونے تک جاگتا رہا۔ جب گھر میں سب لوگ جاگے تب میرا ڈر کم ہوا اور میں سویا۔ اسی شام جب آنکھ کھلی اور اپنی ای میلز چیک کرنے میں اپنی آفس ڈیسک پر گیا تو پیپر کافی سمٹے ہوئے رکھے تھے اور عجیب بات یہ تھی کہ میں نے ٹیبل پر پھر سے کچھ لکھا ہوا دیکھا۔ اس بار بھی سویڈش لینگویج میں ہی کچھ لکھا ہوا تھا۔ رائٹنگ بہت خراب ہونے کی وجہ سے غور سے پڑھنا پڑتا تھا۔ اس دفعہ لکھا تھا زیادہ کام۔ میں نے اپنی وائف سے ڈسکس کیا کہ یہ دوسری بار ہوا ہے اور پہلی بار لکھا تھا کوئی نقصان نہیں اور اب لکھا ہے زیادہ کام۔ میری وائف میرا مذاق بنا کر کہنے لگی کہ لگتا ہے جب آپ کل ساری رات کام کرتے رہے ہیں تو جنات آپ کے ساتھ ہی تھے اور وہی کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کام کر رہے ہو۔ وہ تو مذاق میں یہ کہتی ہوئی ہنستے ہنستے وہاں سے چلی گئی، لیکن میری چھٹی اس کہنے لگی یہ مذاق نہیں ہے، کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ میں کافی دیر یہی بات سوچتا رہا اور ٹیبل پر سویڈش میں ہی لکھ دیا، آپ کون ہیں؟ اب یہ لکھنے کے بعد میں بار بار ٹیبل پر دیکھتا رہا لیکن کچھ لکھا ہوا دوبارہ نہیں ملا۔ کچھ دن گزرے اور ان دنوں گھر میں وہی معمول رہا،
کبھی ایک دم ایک زور کی آواز ہوتی جیسے کوئی گرا ہے یا کچھ سرکایا گیا ہے، لیکن ہر چیز اپنی جگہ موجود ہوتی، اور رات میں بھی کبھی کبھی کچن سے برتنوں کی آواز آتی۔ ہاں، بس ایک عجیب چیز جو پہلے نہیں ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ایک دن میں صبح اپنی ڈیسک پر گیا تو میری ٹیبل پر ساری چیزیں بہت ترتیب سے رکھی تھیں، جو کہ میری عادت نہیں تھی۔ اب میرا معمول بن گیا تھا کہ میں روز صبح اٹھتا اور اپنے آفس ڈیسک پہ جا کے ادھر ادھر چیک کرتا کہ شاید کچھ لکھا ہوا مل جائے، لیکن وہ جو لاسٹ ٹائم میں نے لکھا تھا آپ کون ہیں، اس کے جواب میں کبھی بھی کچھ بھی لکھا ہوا نہیں مل رہا تھا۔ اب ایک دن اتفاق یہ ہوا کہ کام کرتے کرتے کچھ پیپرز میں نے ہٹائے تو وہاں مجھے لکھا ہوا دکھا، لکھا تھا دوست۔ اب آپ شاید میری بات پر ہنسیں یا اس کو مذاق سمجھیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کے بعد باقاعدہ میری جنات سے کنورسیشن سٹارٹ ہو گئی، جو کہ 2-3 ورڈز سے زیادہ نہیں رہی کبھی۔ میں جو بھی پوچھتا اس کا جواب 2-3 الفاظ میں ہی دیا گیا ہمیشہ۔ میں نے یہ بات گھر میں کسی کو بھی نہیں بتائی، لیکن میری وائف نے میری ٹیبل پر مارکر سے اتنا سارا ٹیکسٹ لکھا ہوا دیکھا تو اس کو عجیب لگنے لگا۔ اس نے مجھ سے پوچھا تو اس وقت میں نے بہانہ بنا کر ڈال دیا تھا کہ میرے کچھ امپورٹنٹ کوڈز ہیں جو میں ٹیبل پہ لکھ لیتا ہوں۔ اس ساری کنورسیشن میں مجھے جو باتیں معلوم ہوئی وہ یہ تھیں کہ یہ جنات کی فیملی ہے جو ہمارے بیک یارڈ میں رہتی ہے۔ وہ ریلیجیس کرسچن فیملی ہے اور ان کی فیملی میں 70 افراد ہیں، جن میں زیادہ تعداد فیمیلز اور بچوں کی ہے، اور وہ لوگ ہمیں تنگ نہیں کرنا چاہتے، نہ ہم سے تنگ ہیں، اس لیے ہمیں ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں جو ڈسٹربڈ آوازیں آتی تھیں اس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ بچے رات میں بیک یارڈ سے گھر میں آ جاتے ہیں، جس سے آپ کو ڈسٹربنس ہوتی ہے، اور ہم بڑے بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے آپ ہمیں اجازت دے دیں تاکہ اگر کبھی بچے گھر میں گھس جائیں تو ہم واپس لے جائیں ان کو۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا جواب ہاں میں لکھ کر ان کو اجازت دے دی تھی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کے بعد رات میں آوازیں آنا بہت حد تک کم ہو گئی تھیں۔ اب اتنی کنورسیشن کے بعد میرا ڈر کم ہونے کے بجائے کافی بڑھ گیا تھا۔ مجھے رات میں نیند آنا بالکل ختم ہو گئی تھی۔ ساری رات میری جاگتے ہوئی گزرتی، اور جب گھر میں سب لوگ جاگ جاتے، گھر میں ہلچل ہوتی، تب مجھے تھک کر نیند آتی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کورونا کی وجہ سے آفس نہیں جانا ہو رہا تھا، تو میری اس روٹین سے میری پروفیشنل لائف تو ڈسٹرب نہیں ہوئی، لیکن فیملی لائف ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اب تک میں نے گھر میں کسی کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا کہ ان لوگوں کے پیچھے میرے اور جنات کے درمیان کیا چل رہا ہے، اور اس گھر کے پچھلے حصے میں 70 جنات رہ رہے ہیں جن کو میں نے اب گھر میں آنے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ لیکن جو ڈر مجھے ہر وقت محسوس ہونے لگا تھا اس سے میری زندگی عذاب ہو رہی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا ہم لوگ کافی مذہبی ہیں، اور کورونا کے ٹائم میں ہمارے ایریا میں جو چند مسلم فیملیز تھیں ان سب نے مل کر یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ایک گھر میں نماز کی جماعت کرائی جائے گی۔ میں دن کی 3 نمازیں ظہر، عصر اور مغرب وہیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے جاتا تھا۔ فجر اور عشاء میں گھر میں ہی ادا کرتا تھا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ جب میں عصر کی نماز ادا کرنے گیا تو جن کے گھر میں جماعت ادا کی جا رہی تھی کافی نفیس اور ضعیف انسان ہیں، پشاور سے ان کا تعلق ہے، بہت پہلے سے سویڈن میں آباد ہیں۔ انہوں نے مجھے اشارے سے رکنے کو کہا اور اپنے پاس بلا کر کہنے لگے، بیٹا عشاء میں نماز پڑھنے ضرور آنا، مجھے تم سے کچھ ضروری کام ہے۔ میں وعدے کے مطابق عشاء کی نماز پڑھنے ان کے گھر چلا گیا۔ نوافل ادا کرنے کے بعد وہ میرا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر لے گئے اور رسمی باتوں کے بعد مجھ سے کہنے لگے، بیٹا مجھے تمہارے ساتھ کسی مخلوق کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، اسی لیے میں تم کو اندر لایا ہوں کہ یہاں صرف میں اور تم ہیں، اور کوئی مخلوق میری اجازت کے بغیر یہاں نہیں آ سکتی۔ تم مجھے ساری حقیقت کھل کر بتا دو، میں تمہاری ہر بات پر یقین کروں گا، گھبراؤ بالکل بھی نہیں۔ میں نے شروع سے جب سے گھر میں آوازیں آنا شروع ہوئی تھیں تب سے لے کر اب تک کے سارے واقعات حرف بحرف ان کو بتا دیے۔ جواب میں انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا میں کسی کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے جو اب تک تم کو نقصان نہیں پہنچایا گیا ہے
آگے بھی کبھی تم کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، لیکن ان کی موجودگی ہمارے دماغ اور جسم پہ اثر انداز ہوتی ہے، اور ان کو گھر میں آنے کی اجازت دے کر تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ان سارے 70 جنات میں سے کوئی تمہیں اور تمہارے گھر کو نقصان نہ پہنچائے، اور پھر ان کی موجودگی سے تم اور تمہارے گھر والوں پر جو ذہنی اثرات مرتب ہوں گے وہ الگ تکلیف کا باعث بنیں گے۔ اس مخلوق کے ساتھ ایک جگہ رہنے سے سب سے زیادہ اثر دماغ پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ خود میرے ساتھ ہمارے گھر آئے اور میں نے ان کو اپنی آفس ڈیسک والا روم اور ٹیبل جو اب ٹیکسٹ سے بھر چکی تھی وہ دکھائی۔ اس کے بعد ان کو بیک یارڈ کا ایریا لے جا کر دکھایا۔ میرے گھر والے بھی ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ ان کو تو اب تک کسی ایسی بات کا کچھ علم نہیں تھا، اور چونکہ اب رات میں آوازیں آنا بھی تقریباً ختم ہو چکی تھیں تو وہ لوگ اس پہلو کو بھی بھول چکے تھے۔ خیر، ناظم صاحب نے مجھے کہا کہ میں اوپر اپنے روم میں چلا جاؤں اور وہ نیچے رہ کر جنات سے بات کریں گے۔ میں اوپر چلا گیا اور میں نے فیملی کو شروع سے لے کر تک کی ساری باتیں بتا دیں۔ صبح تک ہم لوگ جاگتے رہے، نیچے سے کسی بھی طرح کا کوئی شور، کوئی آواز نہیں آئی۔ فجر کا وقت جب قریب ہوا تو ناظم صاحب نے مجھے آواز دی اور میں فیملی کے ساتھ ہی نیچے گیا۔ وہ کافی ریلیکس دکھ رہے تھے۔ اس کے بعد میں ان کے ساتھ ہی ان کے گھر چلا گیا نماز پڑھنے۔ نماز اور اذکار سے فارغ ہو کر انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا، تمہارے گھر میں جو خاندان رہ رہا تھا جنات کا، وہ کافی مہذب تھے، وہ تم کو کبھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے، لیکن میں نے ان کو سمجھایا ہے کہ ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ لوگ تمہارا شکریہ ادا کر رہے تھے اور اب وہ لوگ قریبی جنگل میں چلے گئے ہیں۔ تم اب بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ ویسے تو مجھے امید ہے کہ اب وہ لوگ نہیں لوٹیں گے، لیکن تب بھی اگر تم کو کبھی کچھ بھی عجیب بات، کوئی آہٹ یا خوشبو، بدبو محسوس ہو تو فوراً مجھے آگاہ کرنا۔ یہ واقعات اکتوبر 2021 کے ہیں۔ اب 2023 آ چکا ہے اور بہت پرسکون زندگی گزر رہی ہے۔ میرے پاس وہ ٹیبل آج بھی موجود ہے جس پر سویڈش لینگویج میں میرے اور جنات کے درمیان کی گئی کنورسیشن لکھی ہے۔ تو یہ تھا افتخار بھائی کا بہت ہی سٹرینج واقعہ۔ افتخار بھائی، میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے جو میں نے آپ سے ای میل میں بھی کی تھی کہ اگر پاسبل ہو تو اس ڈیسک کی فوٹو میرے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ اگر آپ اجازت دیں گے تو ہی میں چینل پہ شیئر کروں گا۔ باقی جیسے میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ آپ کی ای میل میں نے بالکل اکیلے ہو کر رات میں اطمینان سے بار بار پڑھی تھی، اور میں محسوس کرتا رہا کہ آپ پر اس وقت کیا بیت رہی ہوگی اور کیسا محسوس ہوتا ہوگا آپ کو کہ ایک ایسے گھر میں رہتے ہوئے جہاں آپ خود اس مخلوق سے باتیں کرتے تھے اور ان کی موجودگی کا آپ 100% یقین تھا۔ بے شک یہ بہت ہی عجیب واقعہ ہے۔ دوستوں، آپ کیا کہنا چاہیں گے افتخار بھائی کے اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعے کے بارے میں؟ اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو ہمیں ای میل لکھ دیجئے یا وائس نوٹ شیئر کر دیجئے۔ بنے رہیے میرے ساتھ، جلد ہی ایک اور واقعے کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔